اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، میں آج نماز میں سجدے کے حوالے سے ایک بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نماز کا نظام ہمارے لیے رکھا ہے، جس میں ہم طہارت کا خیال رکھتے ہیں، جس میں ہم قیام کرتے ہیں، جس میں ہم رکوع کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نماز کی معراج ہمارا سجدہ ہے۔ نماز کا ایک کلائمیکس، نماز کا پینیکل پوائنٹ وہ ہمارا سجدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا حاصل ہمارا سجدہ ہے۔ نماز کی جسے کہنا چاہیے نا اینڈ پروڈکٹ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سارے سٹیپس رکھے ہیں، یہ جو سارے مراحل رکھے ہیں کہ ہم طہارت کا خیال رکھیں، طہارت اپنی سوچوں کی طہارت، اپنے جسم کی طہارت، اپنے لباس کی طہارت، اور پھر ہم نیت کریں، اور پھر ہم قیام کریں، اور پھر ہم رکوع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے سٹیپس اس معراج کی طرف لے جانے کے لیے ہیں کہ جو سجدے میں حاصل ہوتی ہے۔ سجدے میں انسان کو بحیثیت انسان تمام لیمیٹیشنز کے ساتھ جتنی قربت کسی انسان کو اللہ سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ قربت انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پر لے کر گئے۔ بحیثیت نبی اور انسان جتنی قربت ممکن تھی اللہ کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قربت معراج کے موقع پر نصیب ہوئی۔ مجھے اور آپ کو بحیثیت انسان کے جتنی قربت اللہ سے حاصل ہونا ممکن ہے، وہ ہمیں سجدے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں ہو، اپنے محبوب سے قریب ترین ہو، اپنے خالق سے قریب ترین ہو، اور وہ بے رخی اختیار کرے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو اور اسے جلدی ہو؟ جب انسان اپنے محبوب کی محفل میں ہوتا ہے، جس سے اسے عشق ہوتا ہے، اس کی قربت میں ہوتا ہے، تو انسان کے لیے وقت سمٹ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے عاشق، جس سے اسے عشق ہے، جو اس کا محبوب ہے، اس کی محفل اور اس کی قربت میں ہوتا ہے، تو انسان کو وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ سے محبت کے دعوے کروں اور میں اس سے قریب ترین حالت میں ہوں، اور میرے سجدے کی حالت یہ ہو کہ جس طرح مرغی دانہ چگتی ہے کہ میں بس جاؤں اور فوری طور پر بھاگنے کی کوشش کروں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سجدوں کی حفاظت کر لیں تو بخدا ہماری نمازوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ سجدوں میں اپنے دل کو لگائیے، سجدوں میں اللہ سے مناجات کیجئے، اللہ سے گفتگو کیجئے، اپنے دل کو پگھلا کر اپنی آنکھوں کے راستے کچھ آنسو ٹپکانے کی کوشش کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے۔ آپ اس کے قریب ترین موجود ہیں میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ تو نماز کا حاصل سجدہ ہے، نماز کا کلائمیکس سجدہ ہے، نماز کا پینیکل، نماز کا عروج، نماز کی معراج حقیقت میں ہمارا سجدہ ہے۔ اپنے سجدوں کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔